اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کل ایک بحث بہت چل رہی ہے اور وہ ہے ڈیسیجن میکنگ، کہ وائز ڈیسیجن کیسے کیا جائے، یعنی دانشمندانہ فیصلے کیسے کیے جائیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور ان کو سمجھ کر اور ان کے اوپر چل کر دانشمندانہ قسم کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ آپ کا فیصلہ ہی آپ کی تقدیر ہے، یعنی کہ آپ کا ایک فیصلہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ اس فیصلے کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، اور آپ کا ایک فیصلہ آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ لہذا فیصلے کیسے ہوں جس سے آپ زندگی میں اور آخرت میں بہتر مقام پا سکیں۔ سائنٹیفکلی جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دماغ ہی اصل میں سوچنے کا منبع ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ دماغ کی ہے، مگر اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں دماغ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، سوائے ایک آدھ جگہ چھوڑ کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں نے جتنے جاندار ہیں ان کو پیشانی کے بالوں کے ذریعے تھاما ہوا ہے، تو اس سے مراد دماغ ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ریفرنس نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن اور حدیث میں دل کے اوپر بحث کی گئی ہے، دل کے پاک ہونا، دل سے سوچنا، دل کے ذریعے فیصلے کرنا، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم فیصلہ دماغ سے کریں وہ صحیح ہے یا فیصلہ دل سے کریں وہ صحیح ہے۔ اس میں سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے اور اپنے اپنے دعوے ہیں، مگر ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے بحیثیت مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایک تیسری بات بھی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ اگر ایمان کی روح سے کیا جائے تو وہ معتبر بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ کچھ کی بحث ہے کہ فیصلے عقل، شعور، سوچ سمجھ کے کیے جائیں، کچھ کہتے ہیں کہ فیصلے دل سے کیے جائیں، اور میرا اپنا بھی یہ ماننا ہے کہ فیصلہ اگر ایمان کی روح سے کیا جائے، کیوں کہ روح کا مسکن دل ہے اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے، تو ایمان کہاں ہے؟ تو جب آپ ایمان کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ دل سے ہوگا، روح سے ہوگا، یا عقل اور شعور سے ہوگا؟ تو فیصلہ اگر ایمان کی روح سے کیا جائے تو میرے خیال میں
وہ فیصلہ ہی معتبر اور حمیت والا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اسے 5,000 روپیہ چاہیے، اسے ایمرجنسی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس 5,000 ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتا ہے، اور وہی آپ کے پاس 5,000 ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے، سوچ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو 5,000 ہی ہے، اگر میں اسے دے دیتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دل کی اگوائی دیتا ہے۔ جب ہم ایمان کی روح سے فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے کسی کی اس وقت مدد کی جب اسے مدد کی ضرورت تھی، تو میں تمہاری اس وقت مدد کروں گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، اور جو تم دے رہے ہو یہ میں تمہیں دگنا کر کے واپس کروں گا۔ تو فیصلہ پھر اگین آپ کا ہے کہ آپ فیصلہ عقل سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، یا ایمان سے کرتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی ترقی کو دیکھیں، ہم ان کے بزنس کو دیکھیں، ہم ان کی کامیابیوں کو دیکھیں، تو ان کے فیصلے تو ہم سے بہت بڑے ہیں۔ فیصلہ چاہے کوئی بھی کرے، فیصلہ ایک تو جذباتی ہو کے نہ کیا جائے، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ جب بھی جذباتی فیصلہ کریں گے آپ کو اس پہ پچھتانا پڑے گا۔ ایک تو جذباتی فیصلہ نہ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ فیصلہ بر وقت کریں۔ اگر آپ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے اور صحیح فیصلہ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس فیصلے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ آپ فیصلہ بر وقت کریں۔ اگر ایک بار آپ فیصلہ بر وقت کرتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتا ہے تو دوسری بار آپ فیصلہ بر وقت بھی کریں گے اور صحیح بھی کریں گے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ میں ایک جگہ اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ہم ان کے ایریے سے گزر رہے تھے، تو میں نے اسے کہا یار اگر یہاں اس ایریا میں پیٹرول پمپ بنایا جائے تو بہت چلے، کیونکہ اس پورے ایریے میں پیٹرول پمپ نہیں ہے۔ کہا ہاں یار سوچتے ہیں کچھ اس کے اوپر۔ تو اسی میں 6-7 مہینے گزر گئے۔ میری ایک دفعہ پھر اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ نے کیا سوچا؟ کہتا یار میں نے بات کی ہے تو بس ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا وہاں سے پھر گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تو پیٹرول پمپ لگ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہوتا ہے جب آپ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے تو آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ دیر سے کیا ہوا فیصلہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ تو ایک تو فیصلہ جذبات میں آ کے نہ کریں، بر وقت کریں۔ دوسرا جب بھی فیصلہ کریں یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ مجھ پہ کیا آئے گا، میری فیملی پہ کیا آئے گا، آپ کی آس پاس کی کمیونٹی پہ کیا آئے گا، آپ کے ملک پہ کیا آئے گا۔ کیوں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کیے گئے فیصلے ہماری اولادیں فیس کر رہی ہوتی ہیں، ہماری فیملیز فیس کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کے فیصلے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب بھی فیصلہ کریں یہ ضرور سوچیں اور دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ کیوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی بنیاد دیکھنی ہے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس بنیاد ہے اور وجہ ہے پھر وہ فیصلہ کریں۔ دوسرا اس کے بارے میں معلومات کریں۔ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ فیکٹری لگانے جا رہے ہیں، آپ دکان ڈالنے جا رہے ہیں، آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں،
آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، متعلقہ لوگوں سے انفارمیشن لیں، پھر آپ کمیٹڈ ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس پوری انفارمیشن آ جائے، معلومات آ جائیں، تو پھر آپ کمیٹڈ ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جسے لے کر اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس پہ چلیں تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ایک وائز فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔